نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ فرسٹ ایئر کی اسلامیات کا آغاز کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے روزہ۔ ہم اس روزے کے متعلق پہلے بھی ایک ویڈیو بھیج چکے ہیں، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کا ثواب کیا ہے، اجتماعی روزے کے فائدے کیا ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج اور توحید اسلام کا بنیادی رکن ہے، اسی طرح روزہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی اپنے آپ کو روکنا ہے، کسی بھی کام سے، کسی بھی بات سے اپنے آپ کو روکنا، رک جانا، یہ صوم کا لفظی ترجمہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہی صوم شریعت میں کسے کہتے ہیں، اصطلاح شریعت میں روزے سے کیا مراد؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی خوشنودی کے لیے مخصوص امور کی سر انجام دہی اور کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، جو روزے کے علاوہ دوسرے ایام میں جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ یہ روزہ پہلی امتوں پر فرض تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے والوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے، وہیں پر اس کی فرض کرنے کی حکمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے روزے کیوں فرض کیے، اس کا مقصد کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ ہے تقویٰ کا حصول، جس سے مراد پرہیزگاری، اللہ کا خوف ہے۔ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ آئیے اس کے بعد ہے ضبط نفس، یعنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا۔ انسان کو نیکی کے راستے سے روکنے اور برائی کے راستے پر ڈالنے والی جو اہم چیز ہے وہ ہے نفس کی خواہشات۔ فرماتے ہیں نفس جو خواہشات ہیں، وہ نفس کی جو خواہشات اگر اللہ کی ہدایت کے تابع رہیں تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیوں کے فروغ کا سبب بنتی ہے۔ لیکن جب یہ خواہشات نفسانی ہدایت ربانی کے تابع نہیں رہتی، اللہ کی ہدایت کے احکام کے تابع نہیں رہتی، تو انسان کو حیوانی سطح سے بھی گرا دیتی ہیں۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر کے اسے متقی بنانا ہے۔ جو شخص ہر سال اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر پورا مہینہ اپنے بنیادی خواہشات پر قابو پانے کی مشق کامیابی سے مکمل کر لے تو اسے ضبط نفس کی وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے، جس سے وہ شیطان کی ہر طرح کی چال، ہر طرح کی مکاری، ہر طرح کی ترغیب کو آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب ایک انسان رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر قابو رکھتا ہے، نیز دیگر اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنا اکثر وقت عبادات اور نیک کاموں میں گزارتا ہے، تو اس کی طبیعت میں نیکی کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس سے بدی سے نفرت ہو جاتی ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ روزہ خواہشات نفسانی پر قابو پانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ انسان کی انانیت، خود پسندی، انا پرستی کا بھی مؤثر علاج ہے، بہترین علاج ہے۔ مؤثر علاج ہے جب انسان روزے میں بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود کھانے پینے کی اشیاء پاس ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا پی سکتا، تو اسے خدا کے سامنے اپنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ احساس جب دائمی کیفیت بن جائے تو انسان میں ہر خلاف شریعت عمل سے رک جانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گئے روزوں سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب سے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے بھی ہوں گے جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من لم یدع قول الزور، بخاری کی حدیث کے الفاظ، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، غلط کاریوں سے نہیں بچتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔
اللہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، چغلیاں، حسد، اس طرح کی جو برائیاں ہیں، غیبتیں کرتا رہتا ہے، اگر اس طرح سے برائیوں سے نہیں بچتا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اس کے بعد آیا روزے کا ثواب کیا ہے؟ سینکڑوں احادیث روزے کے ثواب پر آپ کو ملیں گی، فضائل پر ملیں گی۔ ہم یہاں ساتھ بیان کرتے ہیں جو روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے جائیں، ان کے ثواب کا اندازہ درج ذیل حدیثوں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ کے یہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتا ہے مگر روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی میں اپنی مرضی سے جتنا چاہوں دوں گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبته من النار وكان له مثل اجره من غیر ان ينتقص من اجره شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے گا، روزہ افطار کرائے گا، وہ اس کے گناہوں کے لیے معافی ہے اور وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، روزے دار جتنا ثواب ہی ملے گا، جبکہ اس کے روزے دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روزے کے اجتماعی فوائد ہیں بہت سارے، لیکن یہاں ہم 4 اختصار کا بیان کریں گے۔ یوں تو روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، لیکن اس کے درج ذیل اجتماعی فائدے ہیں۔ نمبر 1، مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کم سے کم غذا پر اکتفا کی عادت انسان میں قناعت اور ایثار کی صفات پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3، ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامی کا ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی اتحاد کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو غم گساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ نمبر 4، 1 ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے مفید ہے، کیونکہ 11 مہینے ہم کھاتے رہتے ہیں تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں آیت نمبر 185 میں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں، روشن دلیلیں ہیں۔ سو تم میں سے جو اس رمضان المبارک کو پائے، اس رمضان المبارک کی پاکیزہ بابرکت لمحات کو اور گھڑیوں کو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ اس کے علاوہ بھی رمضان مبارک کے بہت ساری برکات ہیں، بہت سارے ثمرات ہیں، روزے رکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کرام کی تلاوت کثرت سے کی جائے، لمبے لمبے قیام کیے جائیں، لمبے لمبے رکوع کیے جائیں، صدقات و خیرات کیا جائے۔ جو نادار لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ اب آتے ہیں رمضان اور پاکستان کا رمضان مبارک سے بھی ایک طرح کی نسبت ہے۔
یوں تو رمضان مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینے اور اس کی ایک مبارک شب کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ نے اس مبارک رات میں ہمیں آزادی عطا فرمائی تھی۔ رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھی کہ اس مملکت خدا داد میں اسی کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کیا جائے جو اس مبارک شب میں نازل ہوئی، اور ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا بھی اسی غرض سے تھا کہ یہاں اسلامی نظام حیات نافذ کیا جائے۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک تشکیل پاکستان کی سالگرہ اور خدا سے کیے ہوئے ہمارے عہد کی تجدید کا بھی موقع ہے۔ بے اثر روزے کہ ہمارے روزے اثر کیوں نہیں کرتے، ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتے؟ آج ہمارے روزوں کے وہ فیوض و برکات ظاہر نہیں ہوتے جن کا ہم اوپر کے سطور میں تذکرہ کر چکے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم روزے کے اصل مقصد تقوی، ضبط نفس سے بے خبر ہیں۔ اس کی اہم شرائط ایمان اور احتساب دونوں سے غافل ہیں۔ جس طرح عام طور پر ہماری نمازیں دکھاوے کی ہیں، ویسے ہی ہمارے روزے بھی بالعموم نمائشی ہو گئے ہیں۔ ہم اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، فقط دکھاوے کے لیے کہ روزہ لوگ کہیں کہ ہاں یار میں نے سارے روزے رکھے ہیں، میں ان سے بڑھ گیا، میں ان سے آگے نکل گیا، دکھاوے کے لیے کہ بڑا روزے دار ہے۔ اس لیے ہمارے روزوں کا ہمیں فائدہ نہیں ملتا، ثمر نہیں ملتا۔